الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابل العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنا فرطكم على الحوض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ عطا فرمایا. اسی وجہ سے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہنا شروع کر دیا کہ قاسم کے ابا. جب حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ نے یہ بات اڑانی شروع کر دی اور یہ بات جگہ جگہ اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گھروں میں، بازاروں میں یہ بات مشہور کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتر ہو گئے ہیں. ابتر کا مطلب مقطوع النسل، کہ جن کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو. تو جب یہ ابتر نرینہ اولاد ان کی نہیں رہی تو ان کی وفات کے بعد ان کی ساری دعوت ختم ہو جائے گی، ساری دعوت رک جائے گی، ان کا یہ دین ختم ہو جائے گا، کلمہ بھی ختم ہو جائے گا. کیوں کہ جب اس کا بیٹا ہے نہیں جو اس کی دین کو آگے لے کر چل سکے، اس کی بات کو آگے لے کر چل سکے، اس کی شریعت کو آگے لے کے چل سکے، اس کی دعوت کو آگے لے کے چل سکے. تو جب اولاد نہیں تو وفات کے بعد وہ ساری ان کی دین کی محنت ختم ہو جائے گی. جب کوئی کام کرنے والا نہیں رہے گا تو کام بھی ختم ہو جائے گا. تو ان باتوں میں سب سے زیادہ مشہور کرنے والا عاص بن وائل بدبخت وہ تھا. دوسرا، مدینے کا یہودی بہت بڑا کعب بن اشرف یہ مکہ آیا. تو مکہ والے جب اس سے ملے تو مکہ والے مشرکین مکہ اس یہودی سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میں دین کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہوں. حالانکہ حاجیوں کی خدمت ہمارے ذمے، ان کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے ذمے، اور بیت اللہ کی حفاظت ہمارے ذمے، بیت اللہ کا انتظام سارا ہمارے حوالے. تو ہم سے یہ کیسے بہتر ہو گیا؟ تو کعب بن اشرف کہنے لگا کہ نہیں اس کو چھوڑو، وہ نعوذ باللہ غلط کہتا ہے، تم ہی سب سے افضل ہو، تم ہی سب سے بہتر ہو. تو دو یہ واقعات ہوئے، ایک حضرت قاسم کے انتقال پر ابتر کا طعنہ دیا، دوسرا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا. تو اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما. ایک دم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری. جب اللہ کے نبی پر وحی اترتی تھی تو اللہ کے نبی کا سر مبارک یوں ڈھلک جاتا تھا، غنودگی سی ہو جاتی تھی. سردی کے موسم میں بھی میرے حبیب علیہ السلام کے ماتھے پر پسینہ آ جایا کرتا تھا. جب وہ وحی کے آثار ختم ہوئے اللہ کے نبی نے سر اٹھایا تو مسکرا اٹھے. مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ نے کیا آیتیں اتار دی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا اتارا؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے سورہ کوثر کی آیات پڑھنا شروع کر دی کہ اللہ نے مجھ پر ایک آیت سورت اتار دی ہے. وہ سورت کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، لہٰذا آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن مقطوع النسل ہو گیا ہے، آپ مقطوع النسل نہیں ہوئے. اگرچہ جسمانی اولاد تو آپ کی نہیں رہی، میں نے اپنے پاس بلا لی، لیکن قیامت کی صبح تک میں آپ کی روحانی اولاد اتنی زیادہ کروں گا کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی. ان کے 120 صفوں میں صرف 40 صفیں 1.25 لاکھ نبیوں کی ہوں گی اور 80 صفیں میرے حبیب آپ کی روحانی اولاد کی ہوگی. تو یہ اللہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرما دی. اب اس سورت کی شان کیا ہے؟ مکہ میں 7 بڑے شاعر گزرے ہیں، 7 بڑے شاعر.
اور ٹاپ کے شاعر تھے. اور شاعر کیسے تھے کہ جو بولتے ہی یعنی پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد جب بولنا شروع کرتے تو بولتے ہی اشعار پڑھتے تھے، فی البدی، سوچ کر نہیں، سمجھ کر نہیں، ایک ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ لگا کر نہیں، کھڑے کھڑے وہاں پر شعر پڑھا کرتے تھے. ان 7 اشاعروں میں سے ایک شاعر گزرا ہے امرؤ القیس. امرؤ القیس اس کے بارے میں یوں آتا ہے یہ کافر ہو کے مرا تھا. صرف ایک لبید ابن عامر رضی اللہ عنہ ان 7 شاعروں میں سے ایک شاعر وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ امرؤ القیس 7 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ حلالی نہیں ہے، اس کو جا کے اس پہاڑ کے پیچھے قتل کر دو. کہا جی کیوں حلالی نہیں ہے؟ کہا اس نے ابھی شعر کہنا نہیں شروع کیے، ابھی تک اس نے شعر نہیں کہے، پنجابی میں نہیں، اردو پشتو میں نہیں بھائی، عربی میں فصاحت اور بلاغت کے بھرے ہوئے اشعار. کہ 7 سال کی عمر ہو کہ اس نے ابھی تک شعر نہیں کہا، لے جا اس کو قتل کر دو. تو قتل کرنے والے اس کو لے جا رہے ہیں پہاڑ کے اس اور. جب اس کو پوچھا کہ بھی کیوں مارا جا رہا؟ کہ تیرا باپ کہتا ہے کہ تو میرا نہیں ہے. کہ جی کیوں نہیں ہوں؟ کہ اس لیے کہ تو نے ابھی تک شعر نہیں کہے. کہ یہ کون سی بات ہے؟ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 100 اشعار بغیر سوچے سمجھے پڑھ کے سنا دیے تھے. اس طرح کی بلاغت کا زمانہ تھا. اس بلاغت کے زمانے میں حضور نبی کریم علیہ السلام پر قرآن اترنا شروع ہوا. پھر یہ 7 شاعروں میں کیا ہوتا تھا؟ ان 7 شاعروں کا آپس میں مقابلہ ہوتا. جس کا شعر سب سے اعلیٰ ہوتا وزن کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت اور خوبصورتی کے اعتبار سے، اس کو بیت اللہ پر لکھ دیا جاتا تھا. بیت اللہ پر لکھ دیا جاتا تھا. 7 شاعر، سارے شاعر مر گئے، ایک شاعر زندہ رہے مسلمان جو ہوئے، سارے شاعر مر گئے. امرؤ القیس کی بیٹی زندہ رہی، امرؤ القیس بھی مر گیا. اب قرآن اترنا شروع ہوا. اب اللہ کا قرآن، اللہ کے سامنے کس کی فصاحت چلے گی؟ اللہ کے سامنے کس کی بلاغت چلے گی؟ اللہ کے جیسے خوبصورت الفاظ کون نکال سکتا ہے؟ اللہ کے خوبصورتی، اللہ کے الفاظ کی خوبصورتی کی دلیل ایک بدو، جاہل، پینڈو، کافر کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وہ فوراً سجدے میں چلا گیا، فوراً سجدے میں چلا گیا. صحابہ نے پوچھا کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ یہ کس کا کلام ہے؟ تجھے پتا ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا کلام ہے یا نہیں، میں اس کلام کی خوبصورتی کو سجدہ کر رہا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے. سمجھتے تھے ہم اردو دان ہیں، عجمی ہیں، ہم قرآن کو نہیں سمجھتے. وہ عربی دان تھے، قرآن کو سمجھتے تھے. تو اللہ کے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا. قرآن اتر رہا ہے، شعراء کے شاعر بیت اللہ سے اتر رہے ہیں. قرآن اتر رہا ہے، شعراء کے شاعر اتر رہے ہیں. حتیٰ کہ صرف امرؤ القیس کے اشعار بیت اللہ پہ لٹکے رہ گئے. تو امرؤ القیس کی بیٹی سے مکہ والوں نے کہا کہ ان اشعار کو اتار دے. تجھے نہیں پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا فصیح اور بلیغ کلام اتر رہا ہے؟ تو وہ بدبخت کہنے لگی کہ ابھی میرے باپ کے ٹکر کا کوئی شعر نہیں آیا، میرے باپ کے ٹکر کا کوئی کلام نہیں آیا. تو اللہ نے جب یہ سورہ کوثر اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ آیت، یہ سورت اس کی بیٹی نے سنی تو وہ بھی سر جھکا کے کہنے لگی کہ ہاں یہ وہ کلام ہے کہ اس کلام کا مقابلہ میرے بھائی کے اشعار بھی نہیں کر سکتے. اس نے وہ کلام وہاں سے اتارا. پھر اس سورت کو بیت اللہ پہ لکھا گیا تھا، بیت اللہ پہ لکھا گیا تھا. یہ سورہ کوثر ہے. اب اللہ نے اس سورت میں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا. اب یا اللہ، حضور نبی کریم علیہ السلام سے بھی پہلے انبیاء گزرے، آپ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے ان کو عطا کیا، اور اپنے حبیب کے بارے میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو عطا کیا. یہ میں لفظ کاف کی تفسیر بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا. انا اعطیناک، لفظ کاف کی تفسیر بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے اس کاف میں کتنی محبت چھپائی ہوئی ہے، کتنی بلاغت اور فصاحت کو اس لفظ کاف میں چھپایا ہوا ہے. تو اللہ جل شانہ سے سوال، یا اللہ پہلے نبیوں کو بھی عطا، ہمارے نبیوں کو بھی عطا، دونوں میں کیا فرق؟ دونوں میں کیا واضح طور پر ہمیں فرق نظر آئے کہ ان نبیوں کو بھی عطا ہوا ہے، لیکن آپ نے جو اپنے حبیب کو عطا کیا اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. تو سمجھو اللہ نے کیا فرمایا. میں مثال کے طور پہ سمجھانے لگا ہوں. بھائی مثال کے طور پر، اللہ مثال سے پاک ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے لگا ہوں. اللہ کے خزانے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آدم صفی اللہ کی باری آئی
تو میں نے اپنے خزانوں میں سے کچھ دے دیا عطا کر دیا. پھر حضرت نوح نجیح اللہ کی باری آئی تو خزانے میں سے کچھ نکال کر دے دیا. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی باری آئی تو کچھ نکال کر دے دیا. پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی باری آئی, کچھ نکال کر اس میں سے دے دیا. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی باری آئی, کچھ نکال کر اس میں سے دے دیا. پھر عیسیٰ روح اللہ کی باری آئی, کچھ نکال کر اس میں سے دے دیا. نبی آتے رہے, میں اس میں سے نکال کر دیتا رہا. نبی آتے رہے, اس میں سے کچھ نکال کر دیتا رہا. لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی, میرے رسول کی باری آئی, میرے محمد کی باری آئی, میری احمد کی باری آئی, تو پھر میں نے کیا کیا کہ جتنی بھی خیریں تھی, چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی, چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی, چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی, چاہے نظر آنے والی ہو یا نظر آنے والی نہ ہو, چاہے آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک, آپ کی وفات سے لے کر قیامت تک, قیامت سے لے کر میدان محشر تک, میدان محشر سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک, پھر جنت میں مقام محمود تک, میرے حبیب میرے خزانوں میں جتنی بھی خیریں تھیں وہ ساری خیریں میں نے یوں اٹھائیں اور ساری کی ساری آپ کی جھولی میں میں نے ڈال دی. یہ مطلب ہے انا اعطینا کا, کہ میرے حبیب ساری خزانوں میں جو میرے خیریں تھیں ساری کی ساری آپ کے قدموں میں نے قربان کر دی, آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی. کوئی ایسی خیر نہیں کہ جو میں نے اپنے پاس رکھی ہو اور آپ کو نہ دی ہو. یہ کس کا مطلب ہے بھائی؟ لفظ کاف. یہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے. اب آگے اللہ فرما رہے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب یہ کوثر کیا چیز ہے؟ مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ کی تفسیر معارف القرآن, ایک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب دان برکاتہم کے والد, اس کا نام بھی معارف القرآن ہے, وہ عوام کے لیے لکھی ہے. اور ایک مولانا ادریس کاندیلوی, میرے دادا استاد ہیں, مولانا ادریس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث گزرے ہیں جامعہ اشرفیہ کے, انہوں نے ایک تفسیر لکھی, اس کا نام بھی معارف القرآن, وہ صرف علماء کے لیے لکھا ہے. انہوں نے وہاں حوالہ دیا ہے البحر المحیط کا. فرماتے ہیں کہ الکوثر کے 36 معنی بنتے ہیں ایک لفظ کے. عربی کتنی فصیح بلیغ زبان ہے, ایک لفظ کے کتنے مطلب؟ 36 مطلب بنتے ہیں. امام راضی تفسیر کبیر لکھی ہے, اپنے دور کے بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر, وہ فرماتے ہیں کہ الکوثر کے 11 معنی ہیں. کتنے معنی ہیں جی؟ 11 معنی ہیں. میں ان 11 معنوں کو بیان کروں گا, لیکن آج دو بیان کرنے ہیں. پہلا معنی کوثر کا جو مشہور ہے وہ حوض, جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان محشر میں قیامت کے دن عطا کیا جائے گا, وہ حوض کوثر اس کو کہا جاتا ہے. اب یہ حوض کیا چیز ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کی لمبائی چوڑائی, کہ اگر تم میرے حوض کے ایک کنارے سے چلنا شروع کرو پیدل, تو دوسرے کنارے تک پہنچتے پہنچتے تمہیں 1 مہینہ لگ جائے. اتنا لمبا وہ حوض ہے, اتنا ہی چوڑا وہ حوض ہے. 1 مہینہ کی مسافت لمبائی, 1 مہینے کی مسافت اس کی چوڑائی. اس کے کنارے سونے چاندی کے ہیں, اس کے کناروں پر سرخ یاقوت کے اللہ نے قبے بنائے ہوئے ہیں, خوبصورت قبے بنائے ہوئے ہیں. اس کے نیچے اللہ نے سبز زمرد اور موتیوں کو رکھا ہوا ہے. اس کے اندر پانی جنت کے 2 پرنالوں سے وہ پانی اس کے اندر آ رہا ہے. وہ پانی کیسے؟ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی دیکھا, فرمایا وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا وہ پانی. یہ حوض ہے, یہ حوض ہے. فرمایا اس حوض کے کنارے اللہ نے گلاس آب و خورے رکھے ہوئے ہیں. کتنے؟ جتنے آسمان پر ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد کے برابر اللہ نے اس کے چاروں طرف گلاس رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ اولین اور آخرین تمام انسانوں میں سے جتنے بھی انسان گزرے ہیں, مومنین میں سے ہر ایک کو اس حوض سے پانی پلایا جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرا منبر حوض کے قریب ہوگا, میرا منبر حوض کے قریب ہوگا. اس حوض کے 4 کنارے, فرمایا ایک کنارے پر سیدنا ابو بکر صدیق تنو کھڑے ہوں گے, لوگوں کو پانی پلائیں گے.
دوسرے کنارے پر سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہوں گے، لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ تیسرے پر سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوں گے، لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ چوتھے پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے اور وہ بھی اپنے آنے والوں کو پانی پلائیں گے۔ اور جس نے ایک دفعہ وہ میرا پانی پی لیا حوض کوثر کا، جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہ لگے گی، کیونکہ جنت میں داخلے کے بعد کوئی پیاس نہیں، جنت سے پہلے پیاس ہے میدان محشر، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کا، کوئی گڑا نہیں، کوئی ٹیلا نہیں کہ انسان وہاں چھپ سکے۔ وہاں کی گرمی، اس گرمی کی شدت میں جو گنہگار ہوگا، جو مجرم ہوگا یا نہیں ہے، پیاس لگے گی۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ نے حوض کوثر کا انتظام فرمایا ہوا۔ اس حوض کا مالک کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ اب اس حوض کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھنا بھائی، اس حوض کے بارے میں 4 باتیں۔ پہلی بات کہ اس حوض سے 4 قسم کے لوگ محروم ہوں گے۔ اس حوض کوثر سے 4 قسم کے لوگ پانی نہ پی سکیں گے۔ نمبر 1، میرے نبی نے فرمایا، علماء نے لکھا کہ سعید تو حوض کوثر کا پانی پیے گا، شقی نہیں پیے گا۔ سعید سے مراد نیک بخت اس حوض کا پانی پی سکے گا، بدبخت اس حوض کا پانی نہیں پی سکے گا۔ پھر علماء نے لکھا کہ نیک بخت اور بدبخت سے کون مراد ہے؟ علماء نے لکھا، جس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں، کہ دیکھو اللہ نے میرے نبی کو 2 حوض دیے ہیں، ایک ظاہری حوض جو قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا، دوسرا باطنی حوض میرے نبی کے اندر۔ وہ کون سا حوض؟ میرے نبی کا علوم، میرے نبی کی طرف سے قرآن، میرے نبی کی طرف سے حدیث، میرے نبی کی طرف سے شریعت، میرے نبی کی طرف سے دین، میرے نبی کی طرف سے سنتیں، میرے نبی کی طرف سے عطا کی ہوئی زندگی گزارنے کا اصول، یہ بھی حوض ہے۔ تو جس نے اس دنیا میں اس میرے نبی کے اندر والے حوض کا پانی پیا ہوگا، یعنی علوم نبوت حاصل کر کے اس پر عمل کیا ہوگا، یہ ہوگا نیک بخت، اور اسے جنت میں جانے سے پہلے قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اور جس نے اس علوم میں سے کچھ حاصل نہ کیا، کسی شریعت کے حکم پر نہیں چلا، میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا، یہ ہوگا بدبخت۔ تو جو دنیا میں حضور کے اندرونی حوض سے محروم رہا، وہ قیامت کے دن حضور کے بیرونی اور ظاہری حوض سے بھی محروم رہے گا، اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، عالم بننا فرض نہیں کہ 8-10 سال مدرسے میں لگاؤ، لیکن کم سے کم اتنا تو علم حاصل کر لو، اتنی تو شریعت کا علم حاصل کر لو، اتنا تو دین معلوم کر لو کہ میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزار سکوں۔ پاکی ناپاکی کا مجھے پتا ہو، جائز ناجائز کا مجھے پتا چل جائے، حلال حرام کا مجھے پتا چل جائے۔ نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، 2 رکعت کے بعد سلام پھیری، ان 2 رکعت نماز میں کتنے مسائل ہیں، ان مسائل کو تو سیکھوں۔ وضو کر رہا ہوں، وضو کے مسائل تو سیکھ لوں۔ غسل ہے، غسل کے مسائل تو سیکھ لوں، نماز کے مسائل سیکھ لوں، روزے کے مسائل سیکھ لوں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لوں، حج کے مسائل سیکھ لوں۔ ارے بھائی، جو کام کر رہا ہوں اس کام کے کم سے کم میں مسائل سیکھ لوں، تاکہ یہ میری زندگی، میری کمائی، میری عبادت یہ کم سے کم حضور کے علوم کے مطابق ہو جائے، اور یہاں سے بھی میں حضور کے حوض کوثر کا پانی لے لوں، اور قیامت کے دن بھی یا تو حضور کے دست مبارک سے یا صحابہ کے دست مبارک سے حضور والے حوض کا پانی نصیب ہو جائے۔ ہم کہتے نہیں مولوی صاحب چھوڑو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ نہیں، اپنی جگہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے کوئی اصول بھی تو بتائے کہ نہیں بھائی؟ اب قبلہ اس طرف ہے، آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو نماز ہو جائے گی؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ افطاری کا وقت 6 بجے ہے، 5:30 بجے آپ نے افطاری کر دی، روزہ ہو گیا نا؟ کیوں بھائی؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے کب؟ کہ جب اس کے قانون کے مطابق عمل ہو۔ قانون کے مطابق عمل ہو گیا، اب اس میں کمی کوتاہی وہ اللہ قبول کر لے، اسے کہتے ہیں اللہ کا رحم اور کرم۔ عمل کرنا نہیں، یا کرنا ہے ٹھیک کرنا نہیں، یا کرنا ہے مکمل کرنا نہیں، پھر اللہ کی رحمت پر آس، یہ شیطان کا دھوکہ، یہ نفس کا دھوکہ۔ ہمارے ہاں ایک جملہ چلتا ہے، مولوی صاحب نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ادھورا جملہ ہے، ادھورا جملہ ہے۔ نیت بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، تب
تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. رات کو ڈاکہ مارو, نیت ہے میں غریبوں میں مال تقسیم کروں گا, اجر ملے گا نا بھائی. بکری ذبح کرنی اللہ کے نام پہ, پیٹ پہ چھری چلا دو, قربانی ہو گئی. نیت تو ٹھیک ہے, اللہ کی رضا کے لیے میں دینی ہے. نہیں, عمل کے ساتھ نیت بھی ٹھیک ہو, نیت کے ساتھ عمل بھی ٹھیک ہو, پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو سعید لوگوں میں جو سب سے بڑھ کر ہیں اس زمانے کے, جو نیک بخت ہیں, اور حوض کوثر پر سب سے پہلے اللہ کے نبی اور صحابہ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی ان کو نصیب ہوگا. کان کی کھڑکی کھول کر سنو, وہ صرف اور صرف علماء حقہ ہیں, علماء حقہ ہیں, علماء حقہ ہیں, کہ جنہوں نے اس دل میں پورے قرآن کی شریعت کا علم, پوری احادیث کی شریعت کا علم اپنے سینے میں محفوظ کیا, لوگوں کو بتا رہے, عمل کر رہے. تو قیامت کے دن بھی حوض والا پانی پینے کے سب سے زیادہ حقدار یہی سعید, یہی نیک بخت لوگ ہوں گے. ہم جو مرضی کہتے رہے علماء کو کہ مولوی ٹھیک ہو جائیں, دنیا ٹھیک ہو جائے گی, کہتے کہ نہیں کہتے بھائی؟ یہ تمہارے شادبہ کا ایس ایچ او مولوی ہے, بولو بھائی. تمہارے پنجاب کا گورنر مولوی ہے, وزیر اعظم مولوی ہے, صدر مولوی ہے, تو مولوی نے کیتا کی ہے پھر؟ نظام تو ان لوگوں کے پاس ہے نا بھائی, علماء کے پاس تو نہیں ہے نا. تو علماء کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ لہذا بھائی سوچ سمجھ کے بولا کرو, اللہ کو جزائے خیر دے. علماء سے محبت سیکھو, محبت. خیر, پہلی بات. دوسری بات, حضور نے ارشاد فرمایا کہ منافق آدمی حوض کوثر کا پانی نہ پی سکے گا. منافق دو طرح کے ہیں, سنو بھائی غور سے. ایک ہے منافق اعتقادی, ایک ہے منافق عملی. اعتقادی منافق کسے کہتے ہیں کہ اندر کفر زبان پر اسلام, یہ اعتقادی ہے, یعنی اعتقادن اور عملاً اور عقیدتاً یہ منافق ہے کہ اندر کفر چھپایا ہوا ہے اور زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ پر قربان, یا صحابہ میں آپ پہ قربان, یا اللہ میں آپ پہ قربان. جہاد بھی ہو رہا, حج بھی ہو رہا, حضور کے ساتھ آنا جانا بھی ہو رہا, اندر کفر چھپایا ہوا ہے. یہ اعتقادی منافق ہے. اس کے لیے سزا جہنم کا سب سے آخری طبقہ, سب سے آخری طبقہ جہاں سے عذاب شروع ہوتا ہے, اللہ وہاں منافق کو ڈالے گا. اس سے اوپر کافر ہے. دوسرا منافق عملی ہے, تو مسلمان اندر سے بھی باہر سے بھی, اندر سے بھی ایمان لایا ہوا ہے, زبان سے بھی ایمان لایا ہوا ہے, لیکن عمل منافقوں والے کرتا ہے, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا منافق کی علامت, جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا, مومن نہیں. جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا, مومن نہیں. جب بھی جھگڑا کرے گا گالی گلوچ کرے گا, مومن نہیں. جب بھی امانت رکھوائیں گے بددیانتی کرے گا, مومن نہیں. جب بھی عہد کرے گا عہد توڑ دے گا, مومن نہیں. یہ عملاً منافق ہے. اس لیے بھائی الحمدللہ ہم اعتقادی منافق نہیں ہیں کہ اعتقاد اور عقیدتاً ہم منافقوں کے اندر کفر رکھیں اور زبان پر اسلام ہو. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن بھائی ہم عملی منافق بھی نہ بنیں, ہم عملی منافقت سے بھی توبہ کریں. عملی منافق بن گئے تو کہیں قیامت کے دن حضور کے حوض سے محروم نہ ہو جائیں, حضور کے حوض سے محروم نہ ہو جائیں. دو آدمی اور رہ گئے, وہ آخر میں بتاؤں گا, یاد کرانا مولوی صاحب. دو آدمی آخر میں بتاؤں گا. اب کوثر کا ایک معنی سمجھ آ گیا بھی حوض. کوثر کا دوسرا معنی, کوثر کا دوسرا معنی حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر, میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کی, یعنی میں نے آپ کو نبوت عظمی عطا فرمائی ہے, کہ عظیم نبوت میں نے آپ کو دی ہے. اللہ اکبر, یہ آیت عجیب ہے یار. انا اعطیناک الکوثر, یہ میرے نبی کا مقام ہے. فصل لربک وانحر, یہ میرے نبی کا کام ہے. ان شانیک هو الابتر, یہ میرے نبی کے دشمن کا انجام ہے. ان تین آیتوں میں, پہلی آیت میں میرے نبی کا مقام, دوسری آیت میں میرے نبی کا کام, تیسری آیت میں میرے نبی کے دشمن کا انجام, اللہ ان تین آیتوں میں ذکر کر رہا ہے. مقام, نبوت عظمی عطا کی گئی. انبیاء اور بھی آئے ہیں لیکن میرے نبی, رسول اور بھی آئے ہیں لیکن میرے رسول
ہاں اور بھی رسول آئے ہیں، وہ صرف رسول تھے، میرے نبی رسول بھی ہیں اور خاتم الرسول بھی ہیں۔ انبیاء اور بھی آئے، وہ صرف نبی ہیں، میرا نبی نبی بھی ہے، بلکہ امام الانبیاء، سردار الانبیاء، احسن الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اعلم الانبیاء، اخطب الانبیاء اور اتقى الانبیاء اور اخطب الانبیاء، اقرأ الانبیاء، اتقى الانبیاء اور میرا نبی خاتم الانبیاء اللہ نے کائنات میں نازل فرمایا ہے۔ صرف نبی نہیں، خاتم الانبیاء ہے۔ اور میں قربان حضور کی عظمت پر کہ جس کی نبوت کی عظمت کو اللہ بیان فرما رہا ہو، اس سے بڑھ کر کون عظیم ہو سکتا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کا معنی بتانے لگا ہوں بھائی۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب کے آنے سے پہلے نبیوں کے سامنے، سبحان اللہ، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزَ الْأُمِّيِّينَ، میرے حبیب میں نے آپ کو گواہ بنایا، خوشخبری دینے والا بنایا، ڈرانے والا بنایا، اور ان پڑھ، بالکل ان پڑھ لوگوں کے لیے میں نے آپ کو حفاظت کی جگہ بنایا کہ آپ ان کے لیے حفاظت ہیں، آپ ان کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ پھر فرمایا انت رسولی و عبدی، کہ آپ میرے رسول بھی ہیں، میرے بندے بھی ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ مجھ پہ بھروسہ کریں گے، اور جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں اس کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتا۔ پھر فرمایا لیس بغض ولا بغلیظ، کہ وہ نبی ایسا ہوگا نہ ترشرو ہوگا نہ بد اخلاق ہوگا، ولا صخاب فی الاسواق، وہ بازاروں میں اونچی اونچی آوازوں سے باتیں نہیں کرے گا۔ میرا محبوب کیسا ہوگا؟ ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، دشمنی کا بدلہ دشمنی سے نہیں دے گا، ولیکن یعفو ویغفر، لیکن وہ معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ وہ کون نبی ہوگا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ لا یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ ملۃ العوجاء، کہ وہ آدمی، وہ میرا نبی ایسا ہوگا کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑی امت کو سیدھے راستے پر نہ لے آؤں، اپنے پر ایمان لانے والا نہ بنا دوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کروا دوں، میں اس نبی پر موت نہیں طاری کروں گا، میں اس نبی کو اپنے پاس نہیں بلاؤں گا کہ جب تک بہت بڑی ایک امت وہ ہدایت یافتہ نہ ہو جائے۔ یفتح بہ اعین عمیاء، کہ میں اس کے ذریعے سے بینا کو، نابینا کو آنکھیں عطا کروں گا، وآذانا صما، اور جس کے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی اس کے کانوں کے پردے کھول دوں گا، وقلوبنا غلفا، اور جس کے دل بند ہو چکے ہوں گے اپنے حبیب کے ذریعے اس کے دلوں کو کھول دوں گا، اس کے دلوں کو وسیع کر دوں گا۔ واشدہ بکل جمیل، ہر طرح کی خوبصورتی اس نبی کو عطا کروں گا۔ واہب لہ کل خلق کریم، ہر طرح کے اچھے اخلاق اس نبی کی گود میں ڈال دوں گا۔ واجعل سکینۃ لباسہ، سکینت، طمانینت اور وقار اس کا لباس ہوگا۔ والبر شعارہ، نیکی اس کا شعار ہوگی۔ والتقوی ضمیرہ، اس کا ضمیر اس کا تقوی ہوگا۔ والحکمت معقولہ، اس کی ساری باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہوں گی۔ والعدل والوفاء طبیعتہ، عدل اور وفا اور سچائی اس کی طبیعت ہوگی۔ والعفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا نیکی اور نیکی کرنا اس کا اخلاق ہوگا۔ والعدل سیرتہ، والحق شریعتہ، والہدى امامہ، والاسلام سیرتہ، کہ عدل اس کی سیرت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگی، اور ہدایت اس کے آگے آگے ہوگی، اور اسلام اس کی ملت ہوگی۔ وَأَجْعَلَ وَأَهْدَى بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَةِ، کہ میں اس کے ذریعے سے گمراہی کے اندھیروں دور کر دوں گا۔ وَأَعْلَمَ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، کہ اس کے آنے کے بعد جہالت کو دور کر کے علم کو عام کر دوں گا۔ وَأَكْثَرَ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، آنے کے بعد تھوڑے لوگوں کو زیادہ کر دوں گا۔ وَأَغْنَى بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، کہ تھوڑے کے بعد فقیروں کو میں غنی کر دوں گا۔ وَاسْمَعْ بِهِ بَعْدَ النَّكِرَةِ، پست لوگوں کو میں اونچا کر دوں گا اور بلندی اور عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دوں گا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِم مُتَفَرِّقَةً، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو قریب کر دوں گا۔ وَأَهْوَاءٍ مُتَشَعِّثَةً، اور ٹوٹے ہوئے لوگوں کو قریب کر دوں گا۔ وَأُمَمٍ مُتَفَرِّقَةً، اور جدا جدا خاندانوں کو قریب کر دوں گا۔ وَجَعَلَ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ،
ارے لوگوں سنو، اس نبی کی شان کیا سنتے ہو؟ میں اس نبی کی امت کو اتنا خیر والا بناؤں گا کہ میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد میرے نبی کے کلمے کو لے کر پوری دنیا کے انسانوں میں پھیل جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کیا ہو گئے؟ ابتر ہو گئے، حضور کی دعوت کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ فرمایا نہیں، میں حضور کے بعد حضور کی امت کو حضور کا روحانی اولاد بنا کر حضور کی دعوت کو قیامت تک چلاؤں۔ یہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں بھائی؟ کوثر کا ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی شان، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ اتارا، پورے روئے زمین پر کوئی گھر نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی خیمہ نہیں، کوئی انسان نہیں، تو بتقاضا انسانیت حضرت آدم علیہ السلام پر گھبراہٹ آ گئی، وحشت محسوس کی، تنہائی۔ اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا۔ جبرائیل نے آ کے تسلی کیسے دی بلا؟ بدارج النبوہ کی روایت ہے، حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آذان پڑھنا شروع کر دی۔ کون سی آذان بھائی؟ یہ والی جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب یہ آذان سنی تو فوراً آدم نے پوچھا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا پڑھا؟ کہا جی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ فرمایا آدم یہ تیری نسل سے پیدا ہونے والے اللہ کے حبیب ہیں۔ اس آذان کو سنا جس آذان میں اللہ کا بھی نام ہے، میرے نبی کا نام ہے، آدم علیہ السلام کی ساری وحشت دور ہو گئی۔ اس لیے دنیا کی وحشتیں ختم کرنی ہے، قبر کی وحشتیں ختم کرنی ہے، حشر کی وحشتیں ختم کرنی ہے، جہنم کی وحشتوں سے بچنا ہے تو اللہ کے ساتھ محمد کو ملانا پڑے گا، اللہ کے ساتھ محمد کی ماننی پڑے گی، تب یہ ساری وحشتیں دور ہوں گی۔ ورنہ الٹا لٹک جاؤ، ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھو، مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ جو نہیں ملایا، میرے حبیب کو ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اللہ نے میرے نبی کو نبوت عطا فرمائی، سبحان اللہ، نبوت ایسی کہ اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز چھانٹ کر، چن کر، منتخب کر کے، جیسے چھلنی میں ساری کائنات کو ڈالا اور چھانا، اس میں سے جو قیمتی چیز بچ گئی وہ میرے نبی کی جھولی میں ڈال دی۔ اب میرے نبی کا انتخاب ہو رہا ہے مخلوقات میں سے، تو اللہ نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو چنا، پھر انسانوں میں سے اللہ نے نبیوں کو چنا 1.25 لاکھ، پھر 1.25 لاکھ نبیوں میں سے اللہ نے 313 رسولوں کو چنا، پھر ان 313 رسولوں میں سے 10 بڑے اولو العزم انبیاء کو چنا، پھر ان 10 بڑے اولو العزم انبیاء میں سے اللہ نے 4 بڑے نبیوں کو چنا، پھر اس ساری کائنات کی اور سارے انسانوں اور سارے جانوروں کی، جنات کی، نباتات، حیوانات اور شجر، حجر، درخت اور پتھر اور سارے نبیوں اور رسولوں کی سرداری کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں بھیجنا تھا، دنیا میں 20 شہر ہے، اللہ نے مکہ کا انتخاب فرمایا، مکہ مکرمہ یا مکہ حرم، احترام والی جگہ، جگہ بھی احترام والی، نبی بھی احترام والا، جس جگہ نبی نے آنا ہے وہ نبی بھی احترام والا۔ پھر اس مکہ میں عرب قبیلے کو چنا، عرب، اس وقت عرب کے 40 قبیلے تھے، ان 40 قبیلوں میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا قبیلہ چنا، بنو ہاشم میں سے ہاشم کو چنا۔ ہاشم حضور نبی کریم علیہ السلام کے پردادا ہیں، ہاشم کا مطلب ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والا، پردادا بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والا، پوتا بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والا۔ پھر اب ہاشم کی کئی اولاد تھی، ان میں سے اللہ نے عبد المطلب کا انتخاب فرمایا۔ عبد المطلب، مطلب کا مطلب ہے نفع دینے والا، دادا بھی نفع دینے والا، پوتا بھی نفع دینے والا۔ پھر عبد المطلب کے 13 بیٹے تھے، کتنے بھائی؟ 13 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام عباس، عباس کا مطلب ہے شیر،
دوسرے بیٹے کا نام حمزہ، حمزہ کا مطلب ہے بہادر شیر، تیسرے بیٹے کا نام زبیر، زبیر کا مطلب ہے بہادر، صرف بہادر، اور چوتھے بیٹے کا نام حارث، حارث کا مطلب ہے کھیتی، پانچویں بیٹے کا نام غیداق، غیداق کا مطلب ہے ہرا بھرا، چھٹے بیٹے کا نام مقوم، مقوم کا مطلب قائم ہونے والا، ساتویں بیٹے کا نام حارث، حارث کا مطلب کھیتی، آٹھویں بیٹے کا نام ابو طالب، طالب طلب کرنے والا، آٹھویں بیٹے، نویں بیٹے کا نام عبد اللہب، ابو لہب، ابو لہب کا مطلب چنگاری والا، دسویں بیٹے کا نام عبد القعبہ، کعبے کا بندہ، اور گیارہویں بیٹے کا نام حجل، حجل کا مطلب ہے بیڑی، اور بارہویں بیٹے کا نام جو ہے وہ زبیر یا اس کا نام عبد الشمس، سورج کا بندہ، 13ویں بیٹے کا نام عبداللہ، عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ۔ اللہ نے ان 11 بیٹوں میں سے میرے نبی کے لیے انتخاب فرمایا ہے، تو عبداللہ کا فرمایا، یعنی عبداللہ اللہ کا بندہ، اس کو جو بیٹا دوں گا وہ بھی اللہ کا بندہ اور لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے والا ہوگا۔ پھر ماں کی طرف سے انتخاب ہوا، ماں کی طرف سے قبیلے کئی تھے، ان میں سے قبیلہ زہرہ کا انتخاب کیا، زہرہ کا مطلب تر و تازہ، قبیلہ بھی تر و تازہ، نبی بھی تر و تازہ۔ پھر اس قبیلے میں کئی بیٹیاں تھیں، ان میں سے اللہ نے آمینہ کو چنا، آمینہ کا مطلب امن والی، امانت والی، ماں بھی امن والی اور امانت والی، بیٹا بھی امن والا اور امانت والا۔ پھر داعیہ کے طور پر اللہ نے 100 قبیلوں میں سے بنو سعد کو چنا، سعد کا مطلب نیک بخت، قبیلہ بھی نیک بخت، نبی بھی نیک بخت۔ پھر اس قبیلے میں سے کئی دائیاں تھی، اللہ نے حلیمہ کو چنا جس نے میرے نبی کو دودھ پلایا ہے، حلیمہ کا مطلب بردبار، برداشت کرنے والی، ماں بھی برداشت کرنے والی، بیٹا بھی برداشت کرنے والا۔ پھر میرے نبی کو اللہ نے 11 بیویاں عطا فرمائی ہیں، پہلی بیوی کا نام ختیجہ، ختیجہ کا مطلب حاجیوں کی خدمت کرنے والی، بیوی بھی خدمت کرنے والی، شوہر بھی خدمت کرنے والا۔ دوسری بیوی کا نام سودا، سودا کا مطلب بختوں والی، بیوی بھی بختوں والی، شوہر بھی بختوں والا۔ تیسری بیوی کا نام عائشہ، عائشہ کا مطلب ہمیشہ رہنے والی، بیوی بھی قیامت تک اس کا نام ہمیشہ رہے گا، میرا نبی بھی ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ چوتھی بیوی کا نام زینب، زینب کا مطلب ہے استغفار کرنے والی، بیوی بھی استغفار والی، خامد بھی استغفار والا۔ پانچویں بیوی کا نام بھی زینب ہے، دو زینب، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، یہ میرے دو نبی کی بیویاں ہیں۔ پانچویں بیوی کا نام زینب، زینب کا مطلب بھی استغفار، میرے نبی بھی استغفار کرنے والا۔ چھٹی بیوی کا نام صفیہ، صفیہ کا مطلب منتخب شدہ، بیوی بھی منتخب شدہ، نبی اور شوہر بھی منتخب شدہ۔ اور ساتویں بیوی کا نام حفصہ، حفصہ کا مطلب بہادر کی بیٹی، بیوی بھی بہادر کی بیٹی، اور میرے نبی تو بہادر ہے ہی ہے، میرے نبی دلیر ہے ہی ہے۔ آگے چلو، نویں بیٹی کا آٹھویں بیوی کا نام جویریہ، جویریہ کا مطلب بختوں کو تقسیم کرنے والی، بیوی بھی تقسیم کرنے والی، نبی بھی، شوہر بھی تقسیم کرنے والا۔ ایک بیوی کا نام میمونہ، میمونہ کا مطلب نیک بختوں والی، بیوی بھی نیک بختوں والی، شوہر بھی نیک بختوں والا۔ ایک بیوی کا نام ام سلمہ، سلمہ کا مطلب سلامتی والی، بیوی بھی سلامتی والی، خامد بھی سلامتی والا۔ ایک بیوی کا نام ام حبیبہ، حبیبہ کا مطلب محبت کرنے والی، بیوی بھی محبت کرنے والی، اور شوہر بیوی سے اور ساری امت سے محبت کرنے والا۔ یہ انتخاب ہے، یہ انتخاب ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے میرے نبی کو 3 بیٹے دیے۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم، قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، ابا بھی تقسیم کرنے والا۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ، عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، بیٹا بھی اللہ کا بندہ، باپ بھی اللہ کا بندہ۔ تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم، ابراہیم کا مطلب بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا۔ اللہ نے 4 بیٹیاں دی، پہلی بیٹی کا نام زینب، بیٹی بھی استغفار والی، ابا بھی استغفار والا۔ دوسری بیٹی کا نام رقیہ، رقیہ کا مطلب عروج پہ چڑھنے والی، بیٹی بھی عروج والی، ابا بھی عروج والا۔ تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم، ام کلثوم کا مطلب ہے حق پر ہونے والی، بیٹی بھی حق والی اور ابا بھی حق والا۔ چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ، فاطمہ سے مراد جہنم سے آزاد ہونے والی، بیٹی بھی جہنم سے آزاد اور ابا جہنم سے نہ جہنم سے آزاد نہیں، بلکہ وہ شریعت، وہ کام، وہ احکام لانے والا کہ جس کے ذریعے سے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے، اور قیامت کے دن میرے نبی کی شفاعت پر ہزاروں لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے ہوں گے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ انتخاب خدا ہے۔ کیا مطلب؟ انا آتینا کل کوثر۔ ٹائم تھوڑا ہو گیا، اب میں بات مختصر کرتا ہوں۔ میں جو کہا تھا کہ بھی 2 باتیں رہ گئی ہیں کہ حوض کوثر سے 2 قسم کے لوگ مزید پانی نہیں پئیں گے۔ تیسرا آدمی جو حوض کوثر سے پانی نہیں پیے گا
وہ بدعتی ہے. کون ہے بھائی؟ بدعتی. بھائی یہ میری باتیں اگرچہ کڑوی ہیں لیکن تعصب کی چادر کو ذرا اتار کے سننا بھائی. تعصب کی چادر کو اتار کے سننا, یہ مسلک کی چادر کو ذرا اتار کے سننا. تیسرا آدمی کون ہے جو حوض کوثر سے پانی نہیں پیے گا؟ دلیل مسلم شریف کی حدیث. حضور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا, ایک امت آئے گی, گروہ آئے گا جسے میں پہچان لوں گا کہ ہاں یہ میرا امتی ہے. حضور قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کوئی بتائے گا بھائی؟ سارے بولو. وضو کے اعضاء سے. کہ وضو کے اعضاء کیا ہوں گے اس کے؟ اور وضو کون کرے گا؟ آپ صاحب ڈالو. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے وضو کے اعضاء بھی اور اللہ کے نبی بھی نہیں پہنچے. حضور کو کہا, حضور ان کا استقبال کریں گے, مرحبا, پانی پلانے لگے, ایک دم درمیان میں فرشتے آ جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی نہ پلائیں. کہ کیوں؟ یہ میری امت ہے, تو میرے لوگ ہیں. نہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت میں کون کون سی نئی نئی باتیں ڈال دی تھیں, لہٰذا یہ آپ کی شریعت میں غیر شریعت ڈال کر شریعت میں اضافہ کرنے والے, آپ کی شریعت کا رخ بدلنے والے, آپ کی شریعت کی تصویر بگاڑنے والے, آپ کی شریعت کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں. ان کو پانی نہ پلایا جائے. سنو اپنے حبیب کی زبان سے جو رحمت للعالمین ہے کہ اسے بدعتی کتنا ناپسند ہے اور بدعتی سے کتنا میرا حبیب نفرت کرتا ہے. میرے نبی کی زبان سے نکلے گا سحقن سحقن لمن بدل بعدی, کہ دور ہو جاؤ بدبختو, میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ کہ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا. اللہ کی قسم میرا حبیب رحمت للعالمین ہے کہ میرے نبی کی رحمت کے مقابلے میں ساری دنیا کی انسانوں کی نبیوں اور رسولوں سمیت رحمت کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن میرا حبیب بدعتی کو برداشت نہیں کر رہا. قیامت کے دن میرا حبیب حوض کوثر سے بدعتی کو دھتکار دے گا اور اسے حوض کوثر کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرے گا. یہ کس کا فرمان ہے بھائی؟ مولوی صغیر کا؟ علماء دیوبند کا؟ اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ آسان تعریف, کہ جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو, جس کی شریعت میں کوئی, یا جس کی شریعت میں کوئی وجود نہ ہو, اس کو دین سمجھ کر کرنا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدعت. ایک آدمی کے سامنے ہم نے یہ تعریف کی کہ بدعت اسے کہتے ہیں, وہ کہنے لگا پھر یہ پنکھا بھی بدعت ہے. حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا نا, یہ مائک بھی بدعت ہے, موبائل بھی بدعت ہے. ہم نے اس کو کہا بے وقوف آدمی, تجھے بدعت کی تعریف کا ہی نہیں پتا. یہ بدعت نہیں ہے, یہ جدت ہے. کیا ہے بھائی؟ بدعت تب بنے کہ میں یہ کہوں کہ جو اس پنکھے کے نیچے نماز پڑھے گا اس کو 100 نمازوں کا ثواب ملے گا, اور جو اس پنکھے کے نیچے نماز پڑھے گا اس کو 50 کا ملے گا. بدعت تب بنتی ہے. ہم اس کو جدت کہتے ہیں, یہ بدعت نہیں ہے. اس کو ہم شریعت کا حکم سمجھ کر نہیں لگاتے. اس کے نیچے نماز پڑھنا ہم زیادہ اجر کی نیت سے نہیں پڑھتے. یہ کیا ہے؟ جدت ہے. بدعت وہ ہوتی ہے کہ خود کرنے والا اپنے آپ کو دیندار سمجھے, نہ کرنے والے کو جاہل اور بے دین سمجھے. اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اب پھر میں معافی مانگ کے عرض کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا میری بات پر, اگرچہ میری بات کڑوی ہے. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. 12 ربیع الاول کو کیا ہوگا بھائی؟ کون سی عید مناتے ہیں؟ عید میلاد النبی. عید میلاد النبی. منیت المصلی عربی کی کتاب, نور الازاح عربی کی کتاب, المختصر القدوری عربی کی کتاب, الہدایہ عربی کی کتاب. یہ 4 کتابیں یہ علماء دیوبند بھی اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں, علماء بریلوی بھی اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں, اور یہ علماء اہل حدیث بھی اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں. ان 4 کتابوں میں, یہ کتابیں نہ کسی دیوبندی نے لکھی, نہ کسی مفتی نے لکھی پاکستان کے, نہ دیوبندیوں کے, نہ کسی عالم نے لکھی. یہ لکھنے والے آج سے صدیوں پہلے گزر چکے ہیں, صدیوں پہلے گزر چکے. ان 4 کتابوں میں نہ یقین ہے تو اپنے علماء سے جا کے پوچھ لینا. نام منیت المصلی نمبر 1, نمبر 2 نور الازاح, نمبر 3 مختصر القدوری, نمبر 4 ہدایہ. چلو ہدایہ نام یاد رہے گا نا بھائی, یا 3 نام پہلے مشکل ہیں, ہدایہ تو نام یاد رہے گا نا.
ان 3 کی 4 کتابوں سے اپنے علماء سے جا کے دست بدستہ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ گزارش کر دینا کہ حضرت ان 4 کتابوں میں 2 عیدوں کا تو ذکر ملتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری عید جو آپ نے بنائی ہے عید میلاد النبی، یہ ہمیں دکھا دیں، تمہیں دکھا دیں، لا کر مجھے دکھا دو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں یہاں اتنا بڑا اشتہار لگاؤں گا کہ پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ میں بھی یہاں لکھاؤں گا کہ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ یہ اپنی کوثر مسجد ساری اس اشتہار سے میں بھر دوں گا۔ ان 4 کتابوں میں سے جن کو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، صرف ان 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید دکھا دو، عید میلاد النبی، یہ لفظ مجھے دکھا دو، میں تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ اور اگر نہیں، اور اللہ کی قسم نہیں ہے، تو پھر اس عید کو منانا چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ۔ یہ بدعت ہے، یہ شریعت میں اضافہ ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور یہ حوض کوثر سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ ناراض نہ ہونا۔ پھر بڑی الٹی سیدھی قرآن سے دلیلیں دیں گے، حدیث سے دلیلیں دیں گے۔ میں کل سن رہا تھا ایک بریلوی مولوی کو، وہ کہہ رہا تھا دیکھو جی عید میلاد النبی تو صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، میں کہا چلو بھائی جو مجھے نہیں پتا شاید اس کو پتا ہوگا۔ تو غالباً اس نے ابن ماجہ یا سنن نسائی کی حدیث پیش کی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلے، مسجد نبی میں دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھی کیا کر رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اس بات پر شکر کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی بات ہے، اللہ کی قسم یہی بات ہے؟ جی یا رسول اللہ یہی بات ہے۔ فرمایا میں نے قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں دلوائی، میں نے قسم اس لیے دلوائی کہ ہو سکتا کوئی اور بات بھی ہو، اصل میں تمہارے اس بیٹھنے پر اللہ عرشوں پر فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے۔ کہ دیکھو عید میلاد النبی ثابت ہو گئی کہ صحابہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے آدھا گھنٹہ زور لگایا ہے، حضور کی سیرت بیان کی ہے، تو یہ کیا حضور کی سیرت نہیں؟ بولو بھائی، یہ حضور کی میں نے سیرت بیان نہیں کی؟ کیا بیان کر رہا ہوں میں؟ تو اس حدیث کے لحاظ سے میرے 3-4 سوال ہیں ان لوگوں پر۔ پہلی کہ صحابہ کہاں بیٹھے تھے؟ مسجد میں۔ اور یہ عید میلاد النبی کہاں مناتے ہیں؟ سڑکوں پر۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال کہ صحابہ نے وہاں پر کوئی ڈھول ڈمکا کیا؟ اور یہ تیسری بات، وہاں کوئی عورتیں بیٹھی تھی؟ اور ان کے بازاروں میں بے پرد ہو کے عورتیں آتی کہ نہیں آتی؟ اور پچھلے سال تو ملتان میں ایک حور بھی بنائی ہوئی تھی 1.5 لاکھ روپے پہ، بعد میں اس نے تھانے میں جا کے کیس بھی کر دیا تھا، مینوں پورے پیسے نہیں دیتے۔ چلو چھوڑو یار، یہ کہتے کہ حضور ہر ہفتے اپنی جشن عید میلاد النبی مناتے تھے۔ دلیل، حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا رسول اللہ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ تو بتاؤ بھی جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ ہوتا ہے؟ جس دن عید ہوتی ہے روزہ ہوتا ہے، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید ہوتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری، حضور تو ہر ہفتے مناتے ہیں، تم سال میں 1 دفعہ مناتے ہو۔ دونوں اعتبار سے مخالفت ہے حضور کی۔ حضور کی سیرت بیان کرو مسجدوں میں بیٹھ کے، کون منع کرتا ہے بدبخت؟ حضور کی سیرت بیان کرو اپنے گھر میں مجلسوں میں بیٹھ کے، کون منع کرتا ہے بدبخت؟ کیا میرے نبی کی شان صرف اس لیے رہ گئی ہے کہ حضور کے روزے کی شبیہ بنا کر بازار میں رکھو اور اگلے دن یوں بیکار پڑی ہوتی ہے جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے؟ حیا نہیں آتی؟ خانہ کعبہ کی شبیہ بنا دیتے، اس کا طواف کر رہے ہوتے ہو، یہ بتوں کی پوجا کی مشابہ نہیں؟ میں نبی جس دن آیا اس دن اللہ اور آسمانوں پر زمینوں پر ایک خوشیوں کا سما ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ سب اللہ کے حضور سجدے میں تھے، اور جانوروں کی زبانوں پر اللہ کی تعریف تھی، مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی، بتوں کی زبان سے لفظ نکل رہی تھی لوگوں ہمارے عبادت کا زمانہ ختم، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ہم کیا خرافات کر رہے ہوتے؟
ساری زندگی میرا نبی جن باجوں گاجوں اور موسیقی آلات کے خلاف بات کرتا رہا، انہی باجوں گاجوں کے ساتھ ہم حضور کی میلاد مناتے ہیں۔ اچھا بھائیو، اللہ کا واسطہ اس بدعت سے باز آؤ، بدعت سے باز آؤ، اس خرافات سے باز آؤ، قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نہ ملے گا۔ دوسرا، آخری بات، آخری چیز کہ حوض کوثر سے چوتھا آدمی کون محروم ہوگا؟ مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477، اس کے اندر مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے 3 کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ نمبر 1 شرف النبوہ، نمبر 2 الغیلانی، نمبر 3 مواہب لدنیا۔ ان 3 کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے۔ فرمایا کیا حدیث ہے کہ 4 کناروں پر 4 صحابہ ہیں، ابو بکر کے پاس اگر وہ آدمی پانی پینے کے لیے آیا جس کے دل میں عمر کا بغض ہوگا، عمر کا بغض لے کر وہ ابو بکر کے پاس جائے گا، ابو بکر اس کو دھتکار دے گا کہ جس کے دل میں عمر کا بغض ہوگا ابو بکر اس کو پانی نہیں پلائے گا، جس کے دل میں عثمان کا علی کا بغض ہوگا ابو بکر اس کو پانی نہیں پلائے گا۔ عمر کے پاس جائیں گے، عمر بھی یہی کہے گا کہ جس کے دل میں ابو بکر عثمان اور علی کا بغض ہے ابو عمر اس کو پانی نہیں پلائے گا۔ عثمان کے پاس آئیں گے، عثمان کہے گا کہ جس کے دل میں ابو بکر عمر اور عثمان کا بغض ہے، علی کا بغض ہے، عثمان اس کو پانی نہیں پلائے گا۔ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، سیدنا علی فرماتے ہیں قیامت کے دن ساقی کوثر میں ہوں گا، میرے پاس اگر وہ آدمی آیا کہ جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا، رب محمد کی قسم علی نے فرمایا ہے کہ میں اسے حوض کوثر کا ایک گھونٹ بھی نہیں دوں گا۔ تو شیعہ تو سارے رگڑے گئے، یہ خارجی بھی رگڑے گئے۔ یہ خارجی کون ہے؟ جو علی کا بغض رکھتے ہیں۔ رافضی کون ہے؟ جو ابو بکر و عمر عثمان کا بغض رکھتے ہیں۔ لہذا بھائی کسی ایک صحابی کا بھی بغض رکھ کے دل میں رکھ کے دنیا سے نہ جانا۔ ابو بکر کی، علی سے لے کر معاویہ کی، یہ تک سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ کسی ایک کا بھی بغض لے کر نہ جانا، حوض کوثر پہ پانی نہیں ملے گا۔ کسی ایک اہل بیت کی نفرت بھی دل میں لے کر نہ جانا، حضور قیامت کے دن پانی نہیں پلائے گی۔ لہذا بھائیو آج کی گزارش، 1 سعید بنو، نیک بخت بنو۔ نمبر 2 منافق نہ بننا۔ نمبر 3 بدعتی نہ بننا۔ نمبر 4 صحابہ سے بغض نہ رکھنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔